اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ عبادت کے لمحات عطا فرمائے، رمضان کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی، اس میں جمعے کی فضیلت اور جمعے کے دن مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اب اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو فضیلتیں بتائیں ان کا تو تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہوا۔ اب جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص احکام بتائے، خاص فضیلتیں بتائیں۔ آج ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو آخری عشرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ ایسا کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا، کہ یہ انسان اللہ کی رحمت اتنی مانگتا رہا، یہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اتنی مانگتا رہا کہ آخری عشرہ اس کا ایسا گزر رہا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں اور اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو حقوق العباد وہ بھی بندہ ادا کرتا رہا یا معاف کرتا رہا، کرواتا رہا، اور اس طرح یہ انسان اپنے آپ کو آخری عشرے کے اندر سب سے اہم بات کہ آخر وہ عتق من النار، کہ آخری حصہ ایسا گزرے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی مکمل معاف فرما دے۔ پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گزشتہ امتوں کی عمریں بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ گزشتہ لوگوں کی جو امتوں کی عمریں ہوتی تھیں، انبیاء کی امتوں کی، وہ ہزار ہزار سال ایک بندے کی عمر۔ اور اگر کہیں ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا وہ مستند روایات ہیں جن میں 1000 سال عمر بتائی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری روایتیں ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف، بس اس آیت کے بعد کسی اور روایت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نوح علیہ السلام کے بارے میں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا تو وہ اپنی قوم میں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے 950 سال، 1000 سنة الا 50 عاما، 1000 سال 50 سال کم، تو کم از کم 950 سال تو ثابت ہو گئی کہ اتنا تو دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ساتھ ملا لیں تو 1000 سال پورے ہو جائیں گے قریب قریب۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں اس طرح ہزار سال ہوتی تھی، تو ایک صحابی نے سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 سال۔ تو صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 63 سال دن رات عبادت کرتے رہیں تو ہم کبھی بھی 1000 سال جن کی عمریں تھیں اور وہ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت تک، ان کی نیکی تک تو ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے، اتنا ثواب تو ہمیں نہیں ملے گا۔ اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی جو آج ابھی شروع میں تلاوت کی، 30ویں پارے میں سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ 1000 مہینوں کے سال بنائیں نا، 12 مہینے ایک سال میں،
1000 مہینوں کو ڈیوائڈ کریں 12 پر تو جواب آئے گا 83 سال 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے. اگر ایک بندہ شب قدر کو پا لے تو ایسی صورت میں اس کو ایک رمضان میں نا 83 سال 4 مہینے کا ثواب مل گیا. اور آئندہ 10 15 20 25 30 50 رمضان پا لیے تو سبحان اللہ، گزشتہ امتوں کی عمریں تو بہت پیچھے رہ گئی. یہ تو 10 سال میں ہی 11 سال میں ہی 1000 سال کی عمر کا ثواب پا لے گا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ یہ 1000 سال ہر 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 83 سال 4 مہینے کی گنتی بھی بھول جائے. اتنا ثواب اس رات میں عبادت کرنے کا. اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے تاکہ انسان پھر اس شوق سے عبادت کرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ رات اتنی مرتبے والی کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کے اندر اس رات کے 4 مرتبے بیان فرمائے. نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید میں. ایک تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے شب قدر میں پورے قرآن کو اتارا. آپ حضرات کا بہت اچھا مطالعہ ہے، بہت دین سے آپ مناسبت رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان بچوں کو بھی معلوم ہے، 9 10 کے بچوں کو جو امتحان دے رہے ہیں آج کل، کہ قرآن مجید تو 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا. 22 سال 2 مہینے 22 دن، جس کو ہم عام طور پر آسانی سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا یا ایک رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا یا 23 سال میں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں باتیں بتائی کہ ہم نے قرآن مجید کو یکدم اتارا ایک رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اور اللہ نے دونوں باتیں قرآن مجید میں بتائی. عربی زبان بڑی گہری زبان ہے. عربی زبان کے اندر یہ جو گرامر میں بہت سے حضرات گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، عربی زبان میں یہ جو باب افعال ہوتا ہے نا، انزل ینزل انزالا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دم اتارنا. اور جو باب تفعیل ہوتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا. تو مفسرین لکھتے ہیں جہاں اللہ نے ایک رات میں اتارا نا، وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ایک رات میں اس کو اتارا. اور جہاں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، وہاں اللہ نے کہا مشہور آیت آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، یہاں انزلنا نہیں کہا، یہاں کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا. وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا. دونوں باتیں درست. ایک رات میں اتارا یہ بھی درست، 23 سال میں اترا بالکل درست. تو ایک شب قدر کی فضیلت تو یہ ہوئی کہ اللہ نے اس رات کے اندر قرآن مجید اتارا. یہ اللہ نے خود مرتبہ بتایا، ہم اپنے پاس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں. اللہ نے اس رات کی شان بتائی. نمبر 1، اس رات میں قرآن مجید اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دوسری فضیلت کہ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب. 2 فضیلتیں ہو گئی. تیسری فضیلت اللہ نے اس آیت میں بتائی اس رات کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکہ فرشتے اترتے، والروح اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، بإذن ربہم
اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر بات لے کر، ہر کام کے لیے اترتے ہیں فرشتے۔ لہذا شب قدر میں دعائیں مانگ کر اپنے کام کروا لیجیے، دعائیں مانگی، اللہ سے مانگی، اور دنوں میں بھی اللہ قبول کرتا ہے، یہ اور زیادہ قبولیت کے اوقات۔ ایک تو دعائیں مانگیں، اس لیے کہ تیسری فضیلت یہ بیان ہوئی کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو بخش دوں۔ صرف ہم نے اتنا ہی کہنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے۔ اور پھر چوتھی فضیلت یہ بتائی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اور حتی مطلع الفجر یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یعنی شب قدر میں کوئی ایک خاص لمحہ دعا کی قبولیت کا نہیں ہوتا، ساری رات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات فائدے کی معلوم ہوئی، 4 فضیلتیں معلوم ہو گئی اس رات کی: نزول قرآن، خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی باتیں۔ اور پھر اس رات کے اندر دعا مانگنا کوئی خاص لمحہ نہیں، ساری رات۔ اب اس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ساری رات، تو یہ رات کو کیا ہوتی ہے قرآن کے مطابق؟ ہم تو دن کہتے ہیں نا، سورج نکل آئے اور سورج غروب ہو جائے، ہم اس کو دن کہتے ہیں عام طور پر، لیکن قرآن مجید کے اندر دن کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، جب سحری کا وقت ختم ہوتا۔ معلوم ہوا دن کب شروع ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے آپ حضرات کو معلوم، روزے والی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم کھاؤ پیو ساری رات یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، پھر کھانا پینا بند کر دو۔ آپ ایسا ہی کر رہے ہیں روزے میں۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر آپ اپنے روزوں کو پورا کریں رات تک۔ تو آپ کب افطار کرتے ہیں، روزہ کب کھولتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ میں بڑی اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات کی طرف، کہ سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، شب قدر رہتی ہے صبح صادق تک۔ لہذا ہوتی کب ہے شب قدر؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پکی بات، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر، اب یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیا ہم پکا اس بات کو پا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے شب قدر میں عبادت کر لی ہے، شب قدر کو پا لیا ہے؟ یہ یقین ہم اپنے اندر کیسے لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 5 راتیں۔ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا رہا، یقین رکھے اس بات کا کہ میں نے شب قدر کو پا لیا۔ بعض حضرات نا وہ طاق رات میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی، بس مولانا اب تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو اب شب قدر کی عبادت تھوڑی سی کریں گے۔ میں نے کہا ابھی کی تو نہیں ہے، کہنے کہ نہیں بس اب تراویح سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے ان کو خوشخبری سنائی، کیا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، شب قدر کی عبادت کی؟ اب آپ نے توجہ سے سمجھنا، رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، شب قدر میں عبادت کی ہے آپ نے؟
آپ نے فجر مغرب کی سنتیں ادا کی، نفل پڑھے، آپ نے شب قدر کی عبادت کی، آپ نے ان طاق راتوں کے اندر عشاء کی